ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کوئلہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ۔ ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈالا اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے۔ ہم نے عمل کر کے دکھایا۔ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، کوئی چھوٹا پلانٹ نہیں ہے، 2200 میگا واٹ۔ تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا۔ جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے۔ یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، لواری ٹنل بنائی نواز شریف نے بنائی ہے۔ جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا۔ ٹنل ہم نے ٹنل ہم نے بنائی ہے تو ووٹ کسی اور کو جا رہا ہے۔ تو میں نے چترال والوں سے کہا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ اپنا اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ اور میرے ابھی ذہن میں ہے منصوبہ کراچی سے حیدرآباد جو اس وقت ہم نے نیشنل ہائی وے کو موٹر وے میں بنا دیا ہے، میری نظر میں موٹر وے نہیں ہے وہ، وہاں ایک موٹر وے انشاءاللہ بنے گی کراچی سے حیدرآباد، اور وہ لاہور اسلام آباد سے بھی بہت بہتر بنے گی انشاءاللہ۔ شہباز صاحب سن رہے ہیں یہ بات، باقی بھی دائیں بائیں سن رہے ہیں، ابھی سے میں ان کو سنا رہا ہوں تاکہ پیسے تیار رکھیں۔ تو بھائی ہم تو ترقی والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم غریبوں کی ماشاءاللہ دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہیں۔ غریبوں کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مہنگائی ہو، آٹا دال مہنگا ہو، روٹی ہمارے زمانے میں 4 روپے کی تھی آج 20 روپے کی ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی؟ کوئی بات ہے؟ یہ اپنے ملک کو کہاں لے گئے ہم؟ یہ عوام کو بھوکا مارنا ہے ہم نے؟ جب یہ باتیں میری نظروں کے سامنے آتی ہیں، میرے دماغ میں آتی ہیں، تو میں تو بہت دکھی ہوتا ہوں، بہت دکھی ہوتا ہوں کہ اب روٹی لوگ بیچارے کئی ایسے ہیں جو غریب ترس لوگ جو ہیں وہ روٹی پلانٹ لگائے ہیں، انہوں نے روٹیاں وہ مفت لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں 100 خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں صرف 4 روٹیاں لینے کے لیے۔ یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، کلہاڑے مارے ہیں ہم نے، اور آئین قانون پہ عمل کیا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر عمل قائم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں۔ ہم نے تو آئین قانون کو کبھی نہیں توڑا۔ میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے قانون کو توڑا ہو، اپنے آئین کو توڑا ہو، یا پاکستان کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہو، پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہو۔ ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے اور آئین کی رکھوالی کی ہے، اور جو اسے ہٹے ہیں اس کا نوٹس لیا ہے، جس کی وجہ سے پھر سارا حملہ ہمارے اوپر ہی ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ حکومت سے زیادہ تو میں اتنے سال میں حکومت نہیں میں رہا جتنے سال میں ملک بدری میں رہا ہوں، جتنا وقت میں نے جیلوں میں گزارا ہے، جھوٹے مقدمات میں گزارا ہے۔ وہ مقدمے دیکھ کے ان کا کیا حشر ہوا ہے، ہائی کورٹ نے ان کو 2-3 پیشیوں میں نکال کے باہر مارا ہے کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بھائی کیوں سزا دی نواز شریف کو؟ مجھے ذرا بتائیں نا جی۔ یہ سب آخر ایک وزیر، میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کرمنل ریکارڈ میرا نہیں ہے،
میں ملک کا وزیر اعظم تھا، وہاں اس عہدے سے ہٹا کے آپ نے مجھے جیل میں ڈالا، جھوٹے مقدمے کیے اور 150 پیشیاں بھگتی میں نے، ساتھ یہ بھی، اس نے بھی، مریم نے بھی۔ ہم کون سے، ہم میں سے میرے بھائی اس کے بھی جھوٹے مقدمے بنے، یہ جو بیٹھے ہیں اس پہ جھوٹے مقدمے بنے، دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو پرچہ بنا دیا ہیروئن کا، سمگلنگ کا۔ اتنا جھوٹا پرچہ یار، خدا کا خوف کرو بھائی۔ ایک گاڑی سے نکلی ہے، ہیروئن نکلی ہے، کہاں ثبوت اس کا؟ وہ بھی جج نے اٹھا کے اس کو بھی باہر پھینکا مقدمے کو۔ مقدمہ بنانا ہے کوئی، یہ تو نہ بناؤ نا کہ ہم بھینس چوری کرنے والے تو ہم نظر نہیں آتے، بھینس چوری کا مقدمہ ہمارے خلاف بن رہا ہے۔